شیرہ سے کربلا تک ایک ہاں کے صدقے میں دین ہے، اور کربلا سے لے کے روز معلوم تک ایک ماں کے صدقے میں دین ہے۔ ایک باپ کی ہاں اور ایک بیٹے کی نہ، جس نے دین کو بچا لیا، جس نے انسانیت کو بچا لیا۔ میں شک کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے علی کی بدولت چل رہی ہے، یہ سورج علی کی بدولت چمک رہا ہے، یہ بارش علی کی بدولت ہو رہی ہے، یہ پھلوں میں ذائقے علی کی بدولت ہے، یہ پھولوں میں خوشبو علی کی بدولت۔ وسلمات پر عظمت محمد و آل محمد۔ اللہ کی ولایت سے اور پہنچتی ہے امام کی ولایت تک۔ پہلے آپ کو اللہ کی ولایت کا اعلان کرنا پڑے گا، پھر اس کے رسول کی ولایت کا اعلان کرنا پڑے گا، پھر اس کے نائب کی ولایت کا اعلان کرنا پڑے گا۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ علی کا نام لو، جس کا جی چاہے اس کا نام لو، مگر کہو تو کہ ولی خدا کون ہے۔ صلوات پر عظمت محمد و آل۔ آج دین کی بدولت، آج دین کی باتیں ولایت کی بدولت، آج مسجدوں میں نمازیں ولایت کی بدولت، قاریان قرآن ولایت کی بدولت، یہ فرض سے ادا ولایت کی بدولت، یہ حق و انصاف کی باتیں ولایت کی بدولت، یہ عدالت کی باتیں ولایت کی بدولت، یہ والدین کا احترام ولایت کی بدولت۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس میں تفسیر کا موقع نہیں ہے، یہ رشتوں کا تقدس ولایت کی بدولت، یہ رشتوں کا تقدس ولایت کی بدولت۔ ورنہ وہ آ گیا تھا جائے رسول پر جس کی نظروں میں رشتوں کا کوئی تقدس نہ تھا، وہ رشتے پامال کر رہا تھا۔ حسین نے ان رشتوں کے تقدس کو بچایا۔ لوگ یزید کی بیعت کر رہے تھے، کتنے لوگوں نے کرنی تھی؟ کتنے لوگوں نے کرنی تھی؟ تو ایسے تو کہتے یہ ہیں، یہ کیا چاہتا تھا؟ یہ لاکھوں لوگ چاہتا کیا تھا؟ بیعت اور کون کرے؟ حسین اور بیعت کرے۔ اس میں سخت بھی کا شدید تھا، عثمان حسین تو بیعت کرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب سارا زمانہ بیعت کر چکا تھا تو حسین ہی کو کیا جنسی کے بیعت نہ کرے؟ میں بیعت کے پوچھا ہوں، سارا زمانہ بیعت کر چکا تھا تو یزید ہی کو کیا جنسی کے حسین بھی بیعت کرے؟ تھی یزید پہ کہ حسین ہی بیعت کرے، مگر جانتا تھا یزید کہ کسی کی بیعت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر اہمیت ہے تو بیعت حسین ہی نہیں ہے۔ تو حسین نے بیعت کے مقابلے پہ کیا کہا؟ ہاں یا نا؟ نہ کہا۔ اس ایک نا نے ساری کائنات کو بچا لیا۔ میں جملہ نہیں پہنچا، میں آیت پڑھتا ہوں قرآن کی۔ لَوِ اتَّبَعُوا الْحَقَّ وَأَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ۔ اگر حق اس کی بیعت کر لیتا، اگر حق اس کی بیعت کر لیتا تو زمینیں تباہ ہو جاتی، آسمان تباہ ہو جاتے، درمیان میں پائی جانے والی چیزیں تباہ ہو جاتی۔ تو حسین نے بیعت سے انکار کر کر زمینوں کو بچایا، آسمانوں کو بچایا، انسانوں کو بچایا، جانوروں کو بچایا۔ بس جہاں جہاں تک حیات پائی جا رہی ہے وہاں وہاں تک حسین ابن علی کا کرم ہے۔ دیکھو دو چیزیں ملتی ہیں، ایک ہاں ملتی ہے تاریخ میں ایک نہ، اور ایک ہاں بس اسی میں دین بچ گیا۔ ایک ہاں کی بدولت اور ایک نہ کی بدولت۔ علی نے ذوالفقار شیرہ میں اگر ہاں نہ کی ہوتی تو دین نہ ہوتا، اور حسین نے اگر نہ کی ہوتی تو دین نہ ہوتا۔ ایک ہاں اور ایک نہ کے سائے میں پورا قافلہ دین ہے، ساری انسانیت ہے۔ ذوالفقار شیرہ سے کربلا تک ایک ہاں کے صدقے میں دین ہے، اور کربلا سے لے کے روز معلوم تک
ایک ماں کے صدقے میں دین ہے. ایک باپ کی ہاں اور ایک بیٹے کی نہ، جس نے دین کو بچا لیا، جس نے انسانیت کو بچا لیا. اسی دین الہی کو بچانے کے لیے حسین ابن علی کربلا آئے تھے. ایک بات آپ کو سنا دوں، اگر آپ ان سے کہتے ہو مگر بیدار ہو کر سننا پڑے گا. بالکل جاگتی سماعتوں کے ساتھ یہ مجھے بتاؤ کہ اس جنگ میں پہلے یہ بتاؤ، یہ کربلا کی جنگ حادثہ ہے یا منصوبہ؟ منصوبہ ہے نا، حادثہ تو نہیں. اتفاق تو ہوا نہیں تھا کہ اتفاق جنگ ہو گئی. اچھا منصوبہ یک طرفہ ہے یا دو طرفہ؟ ہاں اسے نکالیا سے ذہن سے. منصوبہ یک طرفہ نہ تھا، منصوبہ دونوں طرف سے تھا. ایک طرف سے دین مٹانے کا منصوبہ تھا، ایک طرف دین بچانے کا منصوبہ تھا. یزید چاہتا تھا دین مٹا ڈالے، حسین چاہتے تھے کہ دین بچا کے لے جائیں. ٹھیک ہے نا؟ ان دونوں باتوں میں دونوں اپنے منصوبے پہ عمل کر رہے تھے. مجھے بتاؤ جیتا کون اور ہارا کون؟ دیکھو طرفداری میں نہیں، اس لیے نہیں کہ حسین والے ہیں. حقائق کی روشنی میں کون جیتا کون ہارا. اگر دین مٹ گیا ہے تو یزید جیت گیا، اور اگر اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں تو حسین جیت گیا. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. اگر اذانیں ہو رہی ہیں تو حسین جیت گئے، اگر نمازیں ہو رہی ہیں تو حسین جیت گئے، اگر تلاوت قرآن ہو رہی ہے تو حسین جیت گئے، اگر قرآن حفظ کیا جا رہا ہے تو حسین جیت گئے، اگر قرآن یاد کیا جا رہا ہے تو حسین جیت گئے، اگر عدل و انصاف کی باتیں ہو رہی ہیں تو حسین جیت گئے، اگر بزرگوں کا احترام ہو رہا ہے تو حسین جیت گئے، اگر والدین کی عزت کی جا رہی ہے تو حسین جیت گئے. وہ نادان چلا تھا حسین کو ہرانے، اور غلطی یہ کر بیٹھا جو اس کے باپ نے بھی نہ کی تھی کہ حسین سے بیعت مانگ بیٹھا. بس ستم ہو گیا بیعت کا مانگنا. تو ایک منصوبہ یہ تھا دین مٹ جائے، منصوبہ حسین یہ تھا کہ دین بچ جائے. پہلے مرحلے میں یزید ہارا، سنیے. دوسرا منصوبے کی کڑی یہ تھی کہ حسین قتل ہو جائے، میرا نام نہ آنے پائے. حسین چاہتے تھے میں قتل ہو جاؤں مگر قاتل پہچانا جائے، میں قتل ہو جاؤں مگر قاتل. دوسری کڑی ہے منصوبے کی. حسین نے اپنے، یزید نے اپنے منصوبے کے تحت حاجیوں کے لباس میں قاتلوں کو بھیجا. حسین نے اپنے منصوبے پہ عمل کرتے ہوئے حج کو عمرے سے بدل دیا. نہیں بات نہیں پہنچی ابھی تک، سو رہے کیا؟ سنیے. اب جیسی حسین نے حج کو عمرے سے بدلا، پیچھے سوالوں کا ایک لشکر چلا. فرزند فاطمہ کیوں چلا گیا؟ نواز رسول کیوں چلا گیا؟ حج کو عمرے سے کیوں بدل دیا؟ حج کو عمرے سے کیوں بدل دیا؟ کیا اس لیے کہ حاجیوں کے لباس میں قاتل آ گئے ہیں؟ کیا بھیجے کس نے ہیں؟ ابھی قتل نہیں کیا حسین کو، لیکن قاتل نامزد ہو گیا، قاتل نامزد ہو گیا. آگے بڑھنے کی زندگی میں چار باتیں. حسین آ گئے کربلا میں، حسین نے زمین کربلا کو خرید لیا یا نہیں خریدا؟ یزیدیوں نے کیا کیا؟ آتے ہی حسین کی خریدی ہوئی زمین پر قبضہ کر لیا. دو سیرتیں چلی، ایک حسین کی سیرت ہے، ایک یزیدیوں کی سیرت ہے. سیرت حسین یہ ہے کہ رہنا ہے تو زمین خریدو. میں نے جو بحث کر دیا ہے، سلمان پر حضرت محمد علیہ محمد پر چلیے زندگی بڑھیا. آگے کو آگے شب عاشور. شب عاشور میں یزید کے لشکر میں کیا ہو رہا تھا؟
تیروں، تلواروں، توروں، خنجروں، نیزاؤں، لشکروں، سپاہیوں، قوتوں، ڈھالوں، خودوں، لجاموں، فرسوں سے یہ ہوا تھا نا، تیاریاں چل رہی ہیں، خوب تیاری ہو رہی ہے، صحیح جنگ کا نقشہ بنایا جا رہا ہے. یہاں تیر انداز ہوں گے، یہاں گھڑ سوار ہوں گے، یہاں بھاگے والے ہوں گے. جوانوں یاد رکھنا میں بہت درست کر رہا ہوں. یہاں بھاگے والے ہوں گے، یہاں خنجر والے ہوں گے، یہاں گھڑ سوار ہوں گے، یہاں پیادہ ہوں گے. اور اگر کسی درمیان میں پوچھ لیا عباس آ گئے تو کیا ہوگا؟ تو پھر نقشہ پھر سے بننے لگتا تھا، دوبارہ سے نقشہ ترتیب کیا جانے لگتا تھا. یہ حسین کے ساتھ جو تھے پیاسے 3 دن کے، یہ کیا کر رہے تھے؟ تمہیں پرچہ ادا کا واسطہ یاد کر لینا بات نہیں. کام دے گی یہاں سے لے کے قبر کی طرح نہیں ہوتا. یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے. ان کے ہاں سے حمد و ثنا کی صدا آ رہی تھی. یہاں مصلی عبادت تعبیر پیش کروں، کیا تعبیر کی ہے؟ کیسی آواز آ رہی تھی؟ سناتا ہوں میں آپ کو کیسی آواز آ رہی تھی قیام حسینی سے. جس طرح شہد کی مکھی کے چھتے سے بھنبھناہٹ کی آوازیں آتی ہیں، ایسی قیام حسینی سے آ رہی. محسوس کر لیا اس شدت سے عبادت الہی میں مصروف. یہ 72 تو عبادت میں تھے اور وہ ہزاروں کا لشکر جنگ کی تیاری کر رہا تھا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ وہ رات بھر بے چین رہے، رات بھر بے چین رہے، یہ رات بھر مطمئن رہے، یہ رات بھر مطمئن رہے. تو حسینیوں کہنے دو کہ جو بے چین تھا وہ ہار گیا، جو بے چین تھا وہ ہار گیا، جو مطمئن تھا چچا وہ جیت گیا، جو مطمئن تھا وہ جیتا ہے، جو پریشان حال تھا وہ ہارا ہے. اچھا ہم سب مل کے کہتے، اسے کرانا چاہتا ہوں یا جو جملے کرنا چاہ رہا ہوں، اگر ہم سب مل کے کہتے حسین بہت مطمئن تھے، سارے شیعہ مل کے کہتے حسین بڑے مطمئن تھے، سب اہل اسلام مل کے کہتے کہ حسین بڑے مطمئن تھے، کسے اعتبار آ جاتا؟ مگر جب خود اس نے کہا اے نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا. اب تو اس سے بڑے سند اطمینان قلب حسین کی اور کیا ہوگی. ایک بات اور سنا دیتا ہوں، وہ تو ساتھ چھوڑ لیے اور سن لیجیے. یزید کا جتنا بھی منصوبہ تھا وہ بس زمین کربلا تک تھا. حسین نے اپنے منصوبے کو آگے بڑھایا اور اپنی جنگ کو دو حصوں میں بانٹ دیا. ایک وہ جنگ جو کربلا میں لڑ جائے گی، ایک وہ جنگ جو کوفہ اور شام میں لڑ جائے گی. بات پہنچی ہے نہیں؟ زینب کے ہوتے ہوئے کسی کی یہ مجال نہ ہو سکی کہ وہ فتح کا اعلان کر دیتا. سب تحت دیر ہو گئے تھے، زیر خنجر تھے، لاشیں پامال ہو گئے تھے. تب تو پسر ساز سب کو بلاتا، اپنی فتح کا اعلان کرتا. ضرورت نہ ہوئی کہ فتح کا اعلان کر سکے. سمجھ گئے یہ کس کا دبدبہ تھا؟ یہ دبدبہ زینب کا تھا، یہ دبدبہ زینب کا تھا. 11ویں محرم کو زینب کربلا سے چلے گئے. 28 رجب کو حسین مدینہ سے چلے تھے. جب حسین مدینہ سے چلے تھے تو ناکوں پہ اماریاں لگی ہوئی تھی. بنی ہاشم کی جوان چاروں طرف سے قافلے کو گھیرے ہوئے تھے. تلواریں میانے سے باہر تھی. منادی کی ندا تھی کوئی گھروں سے باہر نہ آئے. علی و فاطمہ کی بیٹیاں سوار ہو رہی ہیں. یہ قافلہ حسین لے کے آئے تھے، لیکن زینب جو قافلہ لے کے کربلا سے چلی اس میں 2 عورتیں تھیں اور وہ 3 بچے تھے. مسائل تو ہو گئے. بیوہ عورتیں تھیں اور وہ 3 بچے تھے. اس قافلے کو لے کے ان کی بڑی چلی ہے. مقصد حسین کا بلاغ بھی ہے، وقت کے امام کی حفاظت بھی ہے، بیواؤں کو سمجھانا بھی ہے، یہ 3 بچوں کو دلاسا بھی دینا ہے.
ایک فقرہ پڑھتا ہوں عزیزو، دعا دیجیے گا بہتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان اگر آنسو نکل آئے جلدے پر. جب زینب کربلا سے چلی تھی تو 64 بچے تھے ماں کے ساتھ، 64 بچے تھے ماں کے ساتھ. اور لکھا ہے جب قافلہ مدینہ پہنچا ہے تو صرف 7 بچے تھے. یہ 57 بچے کہاں ہیں؟ انہیں کیا ہوا؟ کہتے ظالم ناکوں کو تیز چلاتے تھے، بچے ماں کی آگوش سے گر جاتے تھے، قافلہ روکا نہیں جاتا تھا. نہ معلوم کتنی کلیاں ہیں باغ مصطفیٰ کی جو کوفہ کی راہوں میں گر کر شہید ہو گئی، نشان قبر تک نہیں ملتا. 11ویں محرم گزر گئی ہے، 12ویں کی شب آ گئی ہے. کوفے کی راہ میں ہے زینب. شمر میں اپنے سپاہیوں کو شامیہ نے لگوا کر بٹھایا، حرم دھون میں کھڑے ہیں. کیوں بٹھایا؟ تاکہ سپاہیوں کو پانی پلایا جا سکے. شمر اپنے سپاہیوں کو پانی پلا رہا تھا کہ حسین کی یتیمہ سکینہ نے معلوم کیا کیونکہ اماں میرا کلیجہ پیاس سے بن رہا ہے، کیا میں بھی اس سے پانی کا سوال کروں؟ پتہ نہیں کیا سوچ کر زینب نے اجازت دی دی. سکینہ شمر کے پیچھے بھیرا دی. شمر مجھے پیاس لگی ہے، شمر میرا کلیجہ پیاس سے بن رہا ہے، شمر میرا جگر ٹکڑا ہو رہا ہے. مگر شمر بچی کی بات پہ توجہ نہیں ہو رہا تھا. علماء پڑھتے ہیں کہ جب تک سکینہ کے پیروں کی قوت نے ساتھ دیا تب تک شمر کے پیچھے پھرا دیا. شمر کے پیچھے پھرا دی. اگر پیروں کی قوت نے ساتھ چھوڑ دیا تو تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئی. سوچ یہ رہی ہے جب سپاہیوں کو پانی پلا چکے گا تب مجھے پانی پلاؤں گا. اولاد والوں، جب شمر سپاہیوں کو پانی پلا چکا تو اس نے اپنے جانوروں کو شراب کرنا چھوڑ دیا. اور حسین کی مظلومہ بیٹی نے سوچا جب جانور سیراب ہو جائیں گے تب مجھے پانی پلائے گا. اولاد والوں، غضب ہو گیا جب گھوڑوں کو سیراب کرنے کے بعد شمر مشکیزہ نے سکینہ کے پاس آیا اور آگے معلوم کرتا ہے حسین کی بیٹی تجھے پیاس لگی ہے، تجھے پیاس لگی ہے. کہاں ظالم میرا کلیجہ پیاس سے جل رہا ہے. میں یہ سنا مشک کے دہانے کو کھولا، پانی کو زمین پہ بہا دیا. ارے بیٹھے ہوئے پانی کو دیکھ کر سکینہ جاگ گئی. ربی اماں پانی بہ رہا ہے، سکینہ پیاسی ہے. میرے چچا پاس ارے پانی بہ رہا ہے، سکینہ پیاسی ہے. پانی بہتا ہے، سکینہ فغا کرتے رہو، فریاد کرتے رہو. میرے بابا سکینہ پیاسی ہے. سبحان اللہ. ایام القرب لعن اللہ امة قتل، لعن اللہ امة ظلم، لعن اللہ امة سمعت ذلك فرد. یا مولانا ان كنا معكم فنحن معكم.